علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث لائیں ترمذی سے 2226 اور اس کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ اس میں لکھتے ہیں امام حجر اور علامہ عینی کہ اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث میں خلافت سے مراد نبوت والی خلافت ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں وہ کہ معاویہ اور جو ان کے بعد آئے تو وہ ان میں سے اکثر بادشاہوں کے طریقے پر تھے۔ جو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے وہی ان کا طریقہ تھا، یعنی کہ اپنے بعد اپنی اولاد کو حکومت دیتے تھے۔ یہ دین میں ایک بدعت تھی جو قیصر و کسریٰ کی سنت تھی، جو دین میں ایجاد کر دی گئی۔ نام انہیں اگرچہ خلیفہ ہی دیا گیا، مگر ان کو چونکہ اسلام میں خلافت کا دور تھا تو انہیں خلافت تو دے دی گئی، یعنی کہ ان کو نام تو خلافت کا دے دیا گیا کہ یہ بھی خلیفہ ہیں، مگر وہ بادشاہت کے طور پر تھے، بادشاہوں کے طریقے پر تھے کہ اپنے بعد اپنے بیٹوں کو بنا دیا کرتے تھے۔ اس پوسٹ کو، اس پوزیشن کو خالی نہیں چھوڑتے تھے، اپنی زندگی میں ہی بیعت لینی شروع کر دیتے تھے، جیسے کہ حضرت معاویہ بن سفیان نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کی لینی شروع کر دی تھی۔ اور خلافت راشدہ وہ تھی جب حضرت علی کا شہید کرا گیا تو شہادت سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دی، تو انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا نہ تو میں نامزد کرتا اپنے بیٹے کو اور نہ ہی تمہیں منع کرتا، میرے بعد تم چاہو تو اسے بنا لینا، تم چاہو تو نہ بنانا، یعنی کہ امت پر چھوڑ دیا اور اسی طریقے سے چھوڑا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ پھر امت نے امام حسن کو چن لیا، اس لیے امام حسن پہلے 30 سال کے 5ویں خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد، اور اس کے بعد امیر شام کی حکومت آ گئی۔ ان کو اسلام نے پہلا بادشاہ قرار دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔